قبرستان میں آدھی رات کو ایک سفید لباس والا شخص کیا کر رہا تھا؟ میں روزانہ اپنے دفتر سے رات کو گھر جانے کے لیے نکلتا۔ ایک روز کام کی وجہ سے مجھے دفتر سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی۔ میں جلدی اپنا کام ختم کر کے دیر رات گھر جانے کے لیے نکلا۔ میں قبرستان کے قریب والے راستے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے ہوئے اچانک میری نظر قبرستان میں پڑی۔ میں نے آدھی رات کو قبرستان میں ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب شخص سفید لباس میں قبرستان میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا کہ بھلا آدھی رات کو یہ شخص قبرستان میں اکیلے کیوں بھٹک رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ اس شخص کے قریب جا کر اس سے پوچھوں کہ بھلا تم کون ہو اور آدھی رات کو یہاں قبرستان میں اکیلے کیوں بھٹک رہے ہو۔ یہ کوئی وقت ہے قبرستان میں آنے کا، لیکن مجھے اکیلے اس کے قریب جانے میں بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ اگر مجھے کوئی اور شخص نظر آ جائے تو اسے اپنے ساتھ لے کر اس سفید لباس والے شخص کے پاس جاؤں، لیکن مجھے قبرستان میں کوئی اور نظر نہ آیا۔ پھر میں ایک جگہ پر چھپ کر سوچنے لگا کہ آخر کیا کیا جائے۔ آخرکار میں نے ہمت جمع کی اور ڈرتے ہوئے اس سفید لباس والے شخص کے قریب گیا۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ مجھے عجیب طریقے سے دیکھنے لگا، جیسے اس کی اور میری کوئی پرانی دشمنی ہو۔ میں نے قریب جا کر اس شخص کو سلام کیا اور بڑی ہمت کر کے میں نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں اور آدھی رات میں قبرستان میں اکیلے کیوں بھٹک رہے ہیں؟ میرا سوال سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے بعد مجھے گھورنے لگا۔ اس کے دیکھنے سے میرے دل میں اچانک ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ یہاں مجھے بچانے والا اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے دوبارہ اسے سلام کیا اور پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور آدھی رات میں یہاں اکیلے کیوں بھٹک رہے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ جب میں نے دوسری مرتبہ بلند آواز کے ساتھ اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا، میں بھی تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے یہاں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ اس کی اس بات کو سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اس سے کہا، جناب آپ یہاں آدھی رات کو قبرستان میں اس طرح سے کھانا تلاش کر رہے ہیں؟ تو سفید لباس والے شخص نے کہا نا میں کھانا تلاش کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا، ارے جناب آدھی رات کو قبرستان میں آخر کیا کوئی کھانا تلاش کرتا ہے؟ میرے اس سوال پر اس نے جواب دیا، دیکھو بھائی مجھے بڑی تیز بھوک لگ رہی ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے لا کر دے دو۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی مجھے اور تعجب ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر ترس بھی آ رہا تھا کہ شاید یہ شخص واقعی بہت بھوکا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں فوراً اس کے لیے کھانا لینے کے لیے اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانا لیا اور وہ کھانا لے کر واپس قبرستان میں اس شخص کو دینے کے ارادے سے واپس آیا۔ قبرستان پہنچ کر میں اس کے قریب گیا اور اس کے سامنے لے جا کر میں نے کھانا رکھ دیا۔ جب میں نے اس شخص کے سامنے کھانا رکھا، وہ عجیب طریقے سے میرے سامنے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، یہ کھانا میں کیسے کھاؤں؟ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، ارے آپ تو عجیب انسان ہو، ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ نے مجھ سے کھانا مانگا، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو کیا اب آدھی رات کو میں آپ کے لیے مرغ مسلم لے کر آؤں؟ میرے گھر میں جو کھانا پکا تھا، اگر آپ کو وہ کھانا ہے تو کھا لیں، ورنہ میں اسے لے کر واپس جاتا ہوں۔ میری اس بات کو سن کر وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے، دراصل میں انسان ضرور ہوں لیکن میری خوراک یہ نہیں ہے، کیونکہ 3 سال پہلے میرا انتقال ہو چکا ہے۔ میری روح اس قبرستان میں بھٹک رہی ہے، یہ میری قبر ہے، لیکن کوئی میرے لیے یہاں ایصال ثواب کرنے نہیں آتا۔ میری خوراک یہ سالن، یہ روٹی، یہ چاول، یہ پانی نہیں ہے، بلکہ میرا کھانا ایصال ثواب ہے جسے میں تلاش کر رہا ہوں۔
मेरा खाना सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, यासीन शरीफ है और दुरूद पाक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ इसाले सवाब कर दो। यही मेरी खुराक है और इसी से कब्र में मेरी रूह को सुकून मिलेगा। इतना कहने के बाद जैसे वो शख्स अचानक वहां से गायब हो गया। खैर, मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था। मैंने उसी वक्त उसकी कब्र के करीब खड़े होकर कुछ सूरह मुबारका की तिलावत की, अल्लाह का जिक्र पाक किया, दुरूद शरीफ पढ़ा और उसे इसाले सवाब करके वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह मैं फिर कब्रिस्तान में गया कि पता लगाया जाए कि आखिर वो कब्र किस शख्स की है और उसके रिश्तेदार या उसके घरवाले कहाँ रहते हैं। मैंने कब्रिस्तान पहुंचकर दोबारा उसकी कब्र के करीब खड़े होकर कुछ सूरह मुबारका की तिलावत की, उसे इसाले सवाब किया। उसके बाद मैंने कब्रिस्तान में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे एक बुजुर्ग शख्स कब्रिस्तान में नजर आए जो ज्यादातर इसी कब्रिस्तान में रहा करती थी। मैंने उनके करीब जाकर उन्हें सलाम किया और उस कब्र के बारे में पूछा कि ये कब्र किसकी है, इसके अहलो अयाल कहाँ रहते हैं। तो उस बुजुर्ग ने मुझे उस कब्र वाले के बारे में सारी मालूमात दे दी कि वो शख्स कौन है, किस गांव का रहने वाला है। मैं फौरन उस बुजुर्ग के बताए हुए पते पर पहुंचा। घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नौजवान बाहर आया। मैंने कहा, मुझे फला मरहूम के बारे में आपसे बात करनी है। वो नौजवान मुझे अपने घर के अंदर ले गया। मैंने उसे पिछली रात वाली सारी कहानी सुना दी कि किस तरह मुझे आपके घर के किसी मरहूम की रूह कब्रिस्तान में भटकती हुई नजर आई थी और हमारे दरमियान ये सारी गुफ्तगू हुई। उस नौजवान ने कहा, वो मरहूम कोई और नहीं बल्कि मेरे चचा जान हैं। मैंने कहा, देखो जनाब, आपके मरहूम चचा को इसाले सवाब की सख्त जरूरत है। उन्हें रोजाना कुछ न कुछ इसाले सवाब जरूर पहुंचाते रहो। नौजवान ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, दरअसल हम लोग काफी वक्त से अपने चचा की कब्र पर नहीं जा सके, लेकिन अब इंशाअल्लाह हर जुमा को कुछ न कुछ पढ़कर उन्हें इसाले सवाब जरूर किया करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके वालिदैन, आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदार इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं तो उन्हें वक्तन फवक्तन कुछ न कुछ इसाले सवाब जरूर करते रहें। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको तमाम मरहुमीन को इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।